تو محترم سامعین، مسجد نبوی پاک میں شروع میں ممبر نہ تھا۔ جب صحابہ کرام کی تعداد بڑھی تو انہوں نے ممبر کی گزارش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تاکہ سب کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابیہ سیدہ عائشہ کے ذریعے ان کے غلام سیدنا مینا یعقوب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ترکیہ تھے، ان کو ممبر بنانے کا حکم دیا۔ ان کے ساتھ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور سیدنا سہیل بن سعادی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سیدنا غلاب اور سیدنا سعید بن عاص کے غلام سیدنا بقول نے حصہ لیا۔ تو مدینہ پاک کے قریبی جنگل یا جگہ غیب سے چھایا کا لکڑی کا استعمال کیا گیا، جسے عربی میں اصل کہتے ہیں یا طرفہ کہتے ہیں۔ اس سے برتن وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں۔ اس سے 3 فٹ بلند اور 1.5 فٹ چوڑا 1 فٹ بلند والی 3 سیڑھیوں کا ممبر پاک تیار کیا گیا، جس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے اور خطبہ ارشاد فرماتے، اور مشتاقان دید صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم زیارت سے فیض یاب ہوتے۔ جبکہ اس سے پہلے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ پڑھتے تھے، جو کہ مسجد کا ایک ستون تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر مبارک بنا دیا گیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلوہ گر ہوتے۔ تو وہ تنا جس پر آپ ٹیک لگاتے تھے، جس کے پاس آپ خطبہ پڑھتے تھے، وہ جان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں اونٹنی کی طرح چیخیں مار مار کے رونے لگا، حتیٰ کہ قریب تھا کہ وہ شدید غم سے پھٹ جاتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اسے پکڑا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ سبحان اللہ، محبت سے سینے سے لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کے تنے کو، تو وہ سسکیاں بڑھنے لگا، جیسے چھوٹا بچہ سسکیاں بڑھتا ہے ایسے بڑھنے لگا بچے کی طرح، جیسے ماں پیار سے بہلا رہی ہو تو بچہ سسکیاں سے روتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو چپ ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا، اگر میں اس سچے عاشق میں رونے والے عاشق ستون کو تسلی نہ دیتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ تو قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے لکڑیوں کے ستونوں کا بھی خیال رکھا، اور جو لکڑی کے ستون کے اندر عشق تھا اس کو بھی دیکھا، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر میں چپ نہ کراتا تو قیامت تک یہ تنا روتا رہتا۔ کمال آپ کا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، کہ ایک لکڑی کے ستون کو بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ کس لیے رو رہا ہے، میری جدائی میں رو رہا ہے، اور اگر آپ چپ نہ کراتے تو قیامت تک روتا رہتا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس نئے ممبر مبارک پر سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر نعت سنائی۔ تو محترم سامعین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن 678 میں آپ کی مسجد پاک ملک منصور کلال الدین صالح نے تعمیر کرائی، جس کا رنگ جو ہے آپ کے گنبد جو ہے وہ ملک منصور نے تیار کروایا، جس کا رنگ اس وقت سفید تھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد مبارک کا رنگ سفید، ملک ناصر حسین، ملک عادل، زین الدین، قاضی نجم الدین اور سلطان سلیم ثانی نے تعمیر و مرمت کا کام کروایا،
اور سن 1233 میں سلطان محمود بن عبد المجید نے اس گنبد شریف کا جو رنگ ہے وہ اسے سبز کروا دیا اور پھر سبز گنبد تعمیر کروایا، اور 1253 میں اس کا رنگ جو ہے وہ سبز کروا دیا گیا۔ تب سے یہ گنبد خضرا، جسے عاشق جو ہے وہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ گنبد خضرا مشہور ہو گیا، اور آج اسی گنبد خضرا کے نیچے رحمت عالم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، جو مومنوں کے قلب کی ٹھنڈک اور نور ایمان ہے، بلکہ عین ایمان کا مرکز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی زیارت و حاضری نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور انور پر انوار میں مسجد قباء اور مسجد نبوی پاک کے علاوہ بڑی بڑی آبادیوں میں کئی مسجدیں تعمیر ہو چکی تھیں، جن میں 5 وقت نماز ادا ہوتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ان کے نشانات مٹے گئے، تاہم سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ خلافت میں اسے تمام مقامات کو دریافت کیا گیا جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی۔ وہاں نقش جو ہے وہ پتھروں کی صورت میں رکھا گیا، مسجدیں بنائی گئیں، اور ابو داؤد نے کتاب المراقب میں اسی 9 مساجد کا تذکرہ کیا ہے جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی، جو یہ ہیں: مسجد بنو عمر بن مبذول، مسجد بنو سعد، مسجد بنو عبیدہ، مسجد بنو ریق، مسجد بنو سلمہ، مسجد بنو غفار، مسجد بنو لاہم، مسجد بنو جہینہ، مسجد بنو بے مازہ، اور ان کے علاوہ دیگر قبائل کی 22 مساجد کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے جن مساجد کا تذکرہ کیا وہ یہ ہے: مسجد فیض، مسجد قباء کی جانب مشرق کی طرف جو ہے، اور مسجد بنی قریظ اور مسجد مشروب ابراہیم مسجد بنی گئی، اور مسجد بغالہ اور جنت البقیع کے مشرق کی جانب ہے مسجد بنو معاویہ، مسجد عجابت اور مسجد فتح جبل صلح کی نزدیک ہے، مسجد قبلتین۔ تو اس طریقے سے یہ مسجدیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تیار کی گئیں۔